الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ سورہ یوسف کے آیت نمبر 58 تا 65 کل آپ حضرات کے سامنے تلاوت اور ترجمہ ہوا۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر رہتی تھی۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر وجاء اخوۃ یوسف سے یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام جس وقت وزیر خزانہ مقرر ہوئے مصر کے، اور آپ نے 7 سال جو پیداوار کے سال تھے خواب کے مطابق خوب اناج اور غلہ جمع کر لیا۔ پھر جب 7 سال قحط سالی کے آئے تو اس میں ضرورت مند آپ کے پاس آتے رہے اور آپ انہیں غلہ دیتے رہے اور لوگ خرید کر لے جاتے رہے۔ تو مصر سے بھی آئے، شام سے بھی آئے اور بہت سارے علاقوں سے جن کو بھی پتہ چلا کہ مصر سے غلہ اناج ملتا ہے پیسوں کے عوض، تو لوگ آتے رہے اور لے کر جاتے رہے۔ تو اس بات کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک بھی پہنچی کنعان شہر میں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی پہنچی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ کبھی کھانے کو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تم جاؤ اور جا کر مصر سے تم بھی غلہ اناج وغیرہ لے آؤ۔ تو بھائیوں نے تیاری پکڑی۔ شام کے علاقہ کنعان سے مصر تک کا سفر 8-10 دنوں کا تھا۔ وہ ایک لمبا سفر کر کر مصر پہنچے، اور مصر میں جب گئے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو غلہ اناج دینے والا سٹاف تھا ان سے یہ کہہ رکھا تھا جو بھی شخص آئے اس کا نام، اس کا ایڈریس، اس کا پتہ سب کچھ لکھ لیا جائے اور اس کے بعد پیسے وصول کر کر غلہ دیا جائے۔ تو وہ اسی طرح کر رہے تھے۔ تو جب بھائی پہنچے تو ان سے بھی ان کا نام، پتہ، ایڈریس سب کچھ پوچھا گیا اور اسے لکھا گیا اور ان کو غلہ دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھا تو پہچان لیا، بھائی نہ پہچان سکے۔ ان آیات کریمہ میں یہاں سے بیان اس چیز کا ہے کہ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے بھائی یوسف کے، فدخلوا علیہ، سو وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، فعرفہم، سو یوسف نے انہیں پہچان لیا، وہم لہ منکرون،
اور وہ بھائی یوسف کو نہ پہچان سکے۔ تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھائیوں کی عمر پکی عمر تھی۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، بچے تھے، جب جوان ہوئے ظاہر ہے عام طور پر حیت بدل جایا کرتی ہے، تو بھائی اس وجہ سے نہیں پہچان سکے، اور وہ بھائی پہلے ہی جوان تھے، اور جوانی سے جب بڑھا مزید عمر بڑھی تو زیادہ فرق نہ پڑا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کو پہچان لیا، لیکن بھائی نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب ان کا سامان تیار ہو گیا ان کے سامان کے ساتھ، قَالَ ائْتُونِي، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا جو تمہارے والد کی طرف سے ہے، من ابیکم، تمہارے والد کی طرف سے جو تمہارا بھائی ہے اسے بھی تم لے کر آنا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سے جب ان کی ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، علم میں تو تھا، پوچھا کہ کتنے بھائی ہو تم؟ کہنے لگے جی ہم 12 بھائی ہیں، ایک بھائی گم ہو گیا، ایک بھائی والد کے پاس ہے، ابا جان نے اسے نہیں بھیجا، ہمارے والد اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم سب بھائی پیغمبر کی اولاد ہیں، یعنی پورا تعارف کرایا، مکالمہ ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، وگرنہ تمہیں غلہ اناج نہیں ملے گا، تمہیں میرے قریب بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم نہیں لے کر آئے۔ یہ بات کہہ دی، اور ان کے سامان کے اندر ان کی جو پونجی تھی، جو اس وقت کا سکہ تھا، دراہیم دنانیر کی صورت میں، یا اس وقت کی جو مخصوص کرنسی تھی، سکہ تھا جو چلا کرتا تھا، وہ ان کی پونجی ان کے سامان میں چھپا کر رکھ دی تاکہ انہیں پتہ نہ چلے۔ تو ایک وجہ چھپانے کی یہ تھی کہ یہ جب اپنے علاقے میں پہنچیں گے، چونکہ پیغمبر کی اولاد ہے اور یہ پیغمبر کی اولاد حرام نہیں کھاتی، حرام خور نہیں ہوتی، تو یہ یقیناً اس پونجی کو واپس لوٹانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ جب آئیں گے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ دوسری وجہ وہ پونجی واپس کرنے کی یہ تھی کہ غربت ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں، ہو سکتا ہے پونجی جمع کرنے میں، دوبارہ سکہ جمع کرنے میں، غلہ خریدنے کے لیے ایک زمانہ لگ جائے، تو اس لیے رکھ دی تاکہ یہ جلدی ہی واپس آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ملاقات کے لیے تڑپ رہے تھے، اپنے ابا حضور کی زیارت کے لیے، اپنے بھائی کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے کہ جلدی واپس آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وجہ سے وہ پونجی ان کے سامان میں رکھوا دی چھپا کر کہ انہیں پتہ نہ چلے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرمایا، الا ترون انی اوفی الکیل، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا وزن کر دیتا ہوں، اور میں بہترین سب سے بڑھ کر مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ سو اگر تم نہ لے کر آئے بنیامین کو میرے پاس، تو میرے پاس تمہارے لیے میرے پاس کوئی کیل نہیں ہے، وزن نہیں ہے، یعنی غلہ اناج نہیں ہے، ولا تقربون، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ تو مہمان نوازی اس کے بارے میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کو عزت دے، اس کی خاطر تواضع کرے، اس کا اکرام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زوجہ ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور نبی کے صحابہ بے حد جو ہے مہمان نواز تھے اور بڑی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ پھر مہمانوں کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انزلوا منازلہم، مہمانوں کو ان کے مرتبے کے مطابق مقام دو، عزت دو۔ جیسا کہ میں نے اس پر ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا تو آپ نے خادمہ سے کہا اس کو روٹی لا کر دے دو، انہوں نے روٹی دی اور وہ باہر ہی سے چلا گیا۔ پھر ایک اور آیا اور اس نے
دستک دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا فلاں بن فلاں ہوں۔ تو اصل میں ملاقات ہی کے لیے آیا تھا گھر میں اور وہ خاص مہمان تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جلدی سے چارپائی نکالو، اس پر چادر ڈالو اور مہمان کو اس پر بٹھایا جائے۔ تو اس قدر ان کو عزت دی گئی۔ تو خادمہ کہنے لگی پہلا شخص آیا اسے آپ نے باہری سے بھیج دیا اور یہ آیا تو اس کو اتنی عزت دی گئی، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک سائل تھا، در در وہ جاتا ہے اور لوگوں سے مانگتا ہے۔ یہ خصوصیت کے ساتھ اس کا یہاں پر آنا ہی مقصد تھا، کوئی اور مقصد نہ تھا۔ تو یہ مہمان ہے اور خاص مہمان ہے، اس وجہ سے اس کو یہ عزت دی گئی۔ تو مہمان کو اس کے مرتبے اور مقام کے مطابق عزت دی جائے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے کہ تم دیکھتے ہو کہ میں نے تمہاری کس قدر خاطر تواضع کی، کیونکہ ان کے لیے دسترخوان سجا، خوب کھانے لگے، خوب ان کی خاطر تواضع کی گئی۔ تو فرمایا کہ تم میرے اس اخلاق کو بھی دیکھ چکے ہو، مہمان نوازی کو بھی دیکھ چکے ہو، لہٰذا تم نے میرے جب آؤ تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، وگرنہ میرے قریب بھی آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا سب بھائیوں نے سنراود عنہ اباہ، ان قریب ہم اپنا ابا حضور سے بھائی کا مطالبہ کریں گے اور ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ وقال لفتیانہ جعلوا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے نوجوانوں کو رکھ دو ان کے سامان میں، ان کا سامان فی رحالہم، ان کے کجاووں میں، یعنی ان کے گلے اناج کی بوریوں میں۔ پھر فرمایا لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ لوگ اس کو پہچان لیں۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جس وقت وہ لوٹے اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ میری طرف لوٹ کر آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، سو وہ سب کے سب لوٹے اپنے والد کی طرف۔ قالوا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، منیا من الکیل، روک دیا گیا ہم سے وزن، فارسل معنا، سو آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ اخوانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم ایک اونٹ کا بوجھ اور لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اپنے اس بھائی کی البتہ حفاظت کرنے والے۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ ابا پہلے بھی یہ اعتماد کر چکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سے محروم کر چکے تھے۔ تو انہوں نے پہلے سے کہا کہ جو پہلے ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اے ابا جان اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، آپ اسے بھیج دیجئے تاکہ ہمیں ایک اونٹ کا بوجھ اور مل جائے، چونکہ ہر شخص کو جو بھی جاتا ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہمیں ایک اونٹ کا بوجھ اور مل جائے۔ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے فرمایا حل آمنکم علیہ، کیا نہیں میں اعتبار کرتا تمہارا اس پر، الا کما امنتکم، مگر جیسا کہ میں نے تمہارا اعتبار کیا علی اخیہ من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تم نے ایسا ہی وعدہ کیا تھا اور تم نے مجھ سے اسے دور کر دیا اور تم نے کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ تو کیا اسی طرح اب میں دوبارہ تمہارا اعتبار کر لوں، یقین کر لوں، بھروسہ کر لوں تم پر؟ فاللہ خیر حافظا، پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اس آیت کریمہ کو لکھ کر، یعنی فاللہ خیر حافظا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لے، اللہ رب العزت دشمن کے دشمنی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، شریروں کے شر سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ فاللہ خیر حافظا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کو اپنے پاس جو شخص رکھ لے تو اللہ کی ذات سب سے زیادہ مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کسی سفر پر، آپ کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں، تو راستے میں پڑاؤ ڈالا تو عورتوں نے ایک ہانڈی آگ جلائی اور ہانڈی کو اس پر رکھا کچھ بنانے کے لیے، تو ایک عورت کے پاس ایک بچہ تھا، اچانک ہوا چلی، جب ہوا چلتی ہے ہانڈی کے نیچے لگی ہوئی آگ سے کبھی چنگاریاں دائیں طرف آتی تو وہ بائیں طرف اپنے بچے کو کر لیتی، کبھی بائیں طرف آتی تو دائیں طرف اپنے بچے کو کر لیتی، کبھی آگے کرتی کبھی پیچھے کرتی کہ میرا بیٹا جل نہ جائے، میرے بیٹے کو آگ لگ نہ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے کہ اسے اذیت نہیں پہنچنے دیتی، تکلیف نہیں پہنچنے دیتی، اے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ بھی اس طرح اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں؟ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو کیا اللہ بھی ہم سے اسی طرح پیار کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو اس ماں سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر، اس کی بنسبت 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ماں کی ممتا اللہ کی محبت کے مقابلے میں ہیچ پڑ جاتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ جو ہے نباتات میں، جمادات میں، حیوانات میں، انسانوں میں، جنات میں، ان ساری کی ساری مخلوقات میں اللہ رب العزت نے تقسیم فرما دیا۔ اور محبت ہی کا اثر ہے کہ جانور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، انسان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردیاں، پیار محبت ہے۔ والدین کے لیے اولاد کے لیے والدین کا، والدین کے لیے اولاد کا پیار، بھائی کے لیے بہن کا، بہن کے لیے بھائی کا پیار، تو یہ پورا خاندانی رشتے اور ان میں محبتیں، یہ سب اس ایک رحمت کا اثر ہے جو اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں، تمام مخلوقات میں تقسیم فرمائی ہے۔ 99 حصے اللہ جل جلالہ نے قیامت کے لیے اپنے پاس رکھے ہیں، جس کا اللہ رب العزت استعمال حساب و کتاب کے دن فرمائیں گے اور اپنی مخلوق کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، اور اللہ کی محبت جو ہے صرف ایک محبت کا اثر ہے جو یہ ماں اپنے بچے کو چنگاری سے بچانے کے لیے کبھی دائیں طرف کریے کبھی بائیں طرف کریے، میرے بچے کو آگ نہ لگ جائے، تو اندازہ کیجئے اللہ نے 99 حصے اس سے ہٹ کر اپنے پاس رکھے، تو اللہ کی محبت اور پیار اپنے بندے سے کس قدر زیادہ ہوگی۔ بہرحال ولما فتحوا متاعهم، جس وقت وہ سب کے سب بھائی اپنے گھروں میں پہنچے اور انہوں نے اپنے اونٹوں سے اپنے سامان کو اتارا، اور اس میں سے جب گلے کو کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ان کی پونجی موجود ہے، ان کے پاس جو انہوں نے رقم دی تھی، جو سکہ دیا تھا، وہ ان کے پاس موجود ہے، اس سامان میں وہ نکلی، تو وہ کہنے لگے جس وقت انہوں نے پایا اس سامان کو، ردت الیہم، کہ ان کی طرف جو سامان لوٹا دیا گیا، ان کی پونجی لوٹا دی گئی، کہنے لگے قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، کیا ہم چاہتے ہیں، ہذہ بضاعتنا، یہ ہمارا سامان، ردت الینا، جو لوٹا دیا گیا ہماری طرف، ونمیر اہلنا، ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے اور بوجھ ہم لے کر آئیں گے، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے ہم ایک اونٹ کا بوجھ اور لے کر آئیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارا سامان بھی ہمیں واپس کر دیا گیا۔ تو کس قدر اچھے ہیں وہ انسان جو اتنا احساس کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ دوبارہ ہمیں بھیجیے تاکہ ہم ایک اونٹ کا بوجھ اور بھی لے کر آئیں، اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جائیں، ونحفظ اخانا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر، اور ہم ایک اونٹ کا بوجھ اور لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر، اور جو اب ہم لے کر آئے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے، ہمیں بھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی، اور ایک مرتبہ دوبارہ جانے کی اجازت دیجئے تاکہ ہم اور غلہ لے آئیں، کیونکہ جو اب لے کر آئیں یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ تو پورا نہیں ہوگا، تو چند دنوں کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے جیسے کہ پہلے بتلایا 390 افراد تھے، یہ تو 10 بیٹے تھے جن کو بھیجا تھا، لیکن خاندان جو تھا 390 افراد پر تھا، سب کے لیے وہ غلہ کافی نہ تھا، سب کے لیے وہ اناج کافی نہ تھا، تو بھائیوں نے کہا یہ بہت تھوڑا ہے، ہمیں ایک مرتبہ اور بھیجیے تاکہ ہم لے کر آئے، وہ تو بہت اخلاق والے ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، دیکھو ہمارا غلہ بھی ہمیں ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی، تو بڑے اچھے انسان ہیں، تو آپ بھیجیے ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا لن ارسلہ معکم، ہرگز میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کو گواہ بنا کر پکا وعدہ کر لو، لتأتوننی بہ، کہ تم اسے میرے پاس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، چاہے تم سب کو گھیر لیا جائے، یعنی مصیبت کوئی درمیان میں آ جائے، پریشانی آ جائے، جیسا کہ یوسف کے بارے میں تم نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا اور خود سے ہی سلامت واپس لوٹ آئے، اگر راستے میں تمہیں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، تو تم نے واپس نہیں آنا یہاں تک کہ تم اپنے اس بھائی بنیامین کو لے کر آؤ۔ ہاں اگر تم ایسا سب کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا وہ اللہ کی طرف سے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم بھائی بنیامین کے بارے میں تم کہہ دو کہ جی بھائی کو تو
کوئی نقصان پہنچ گیا اور خود سے ہی سلامت گھر میں واپس آ جاؤ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ہدایات ان کو جاری کی، فرمایا فلما آتوہم موثقہم، جس وقت انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے پکا وعدہ کر لیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ اس بات پر جو ہم کہتے ہیں وہ کار ساز ہے، وہ نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا کہ اس کو ہم پورا کرتے نہیں کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کے ساتھ جب ان سے وعدہ لے لیا، پھر آگے مزید کچھ ہدایات جاری کی۔ وہ ہدایات کیا تھی کہ اب تم دوبارہ جب جاؤ گے نا مصر، تم نے کس طرح جانا ہے اور تم نے کون سے ترتیب کو اپنانا ہے، کس انداز میں تم نے جانا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید ان کو ہدایات جاری کی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ میں بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت